بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، ماخوذ از نبیوں کا سردار، تصنیف حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ، از شیخ رفیق احمد طارق۔ آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی تعریف کیے گئے کے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور والدہ مائدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود و سلام بھیجا اور سلامتی بھیجی۔ یہ الفاظ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے عربوں کے حالات۔ اس وقت عرب قوم بہت زیادہ جہالت اور گناہوں میں مبتلا تھی، جیسے شرک، بت پرستی، جوا، شراب نوشی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا یا گلا گھونٹ کر مار دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی خونریز جنگیں، غلاموں اور لونڈیوں کا رواج۔ عرب قوم میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ وہ لوگ مہمان نواز تھے، بہت بہادر تھے، ان کا پیشہ زیادہ تر تجارت تھا۔ حالات زندگی نبوت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی وفات پا گئیں۔ چونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ لیکن جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ آپ بچپن ہی سے کھیل تماشوں سے نفرت کرتے تھے، بلکہ آپ کو سوچنے اور فکر کرنے کی عادت تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین یعنی سچ بولنے والے اور امانت دار مشہور ہو چکے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ کی طبیعت عبادت الہی کی طرف زیادہ راغب ہونے لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز کا راشن ساتھ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور سب سے الگ ہو کر اپنے خدا کو یاد فرماتے۔ نبوت کی ذمہ داری۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ جب آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں، مظلوموں کی مدد فرماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، سارے اعلیٰ اخلاق پر آپ عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اسلام کی ابتدا۔ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، پھر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی آپ پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر جو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، واپسی پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا علم ہوا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ یہ تھی مومنوں کی چھوٹی سی جماعت جو شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ مخالفتوں کا آغاز۔ جب بھی کوئی نبی خدا تعالیٰ سے خبر پا کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن مخالفت کرنے والے بہت زیادہ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ جب آپ کو اسلام سے انکار کرنے کو کہا جاتا تو آپ جواب میں احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی اللہ ایک ہے۔ اس پر آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا۔ حضرت خباب لوہار تھے، آپ کو آپ کی بھٹی کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے بدن سے نکلنے والے خون سے ٹھنڈے ہو جاتے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک پھینکی جاتی، آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ایک دفعہ آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔
اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے اور آپ کو چھڑوایا۔ مسلمانوں کا مقاطعہ بھی کیا گیا۔ سارے مسلمانوں کو شعیب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہاں ان سب نے 3 سال انتہائی تکلیف میں گزارے۔ ہجرت۔ مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر خدا تعالیٰ کی اجازت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ کفار کو جب آپ کے روانہ ہونے کی خبر ملی تو آپ کا تعاقب کیا گیا۔ آپ نے غار ثور میں پناہ لے رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ کفار کھوج لگاتے لگاتے غار ثور تک پہنچ گئے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا اور وہ لوگ غار کے اندر جھانکے بغیر واپس چلے گئے۔ جب مکہ والے آپ کی تلاش میں ناکام رہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی انہیں زندہ یا مردہ واپس لائے گا اسے 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے تلاش کرتے کرتے آپ کو پا لیا۔ جب اس کا گھوڑا آپ کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے بہت زور سے ٹھوکر کھائی۔ سراقہ نیچے گر گیا۔ اس نے اپنے تیر سے فال نکالی جو کہ اس کے خلاف نکلی، لیکن انعام کے لالچ میں اس نے دوبارہ گھوڑا دوڑانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے کو دوبارہ ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں ریت میں دھنس گئے۔ سراقہ نے پھر فال نکالی، فال پھر بھی اس کے خلاف ہی نکلی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی حفاظت کا سامان کیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے یہ کہا کہ سراقہ، تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے؟ چنانچہ یہ عظیم پیشگوئی حضرت عمر کے زمانہ میں پوری ہوئی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان استقبال کیا۔ ہجرت کے اسی واقعے کے ساتھ ہی سن ہجری کا آغاز ہوا۔ غزوہ بدر۔ ہجرت کے صرف 13 ماہ بعد کفار کے 1000 سے زائد مسلح افراد سے بے سر و سامان 313 افراد مسلمانوں کا بدر کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار کے بہت سارے سردار جن میں ابو جہل بھی شامل تھا ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا تعداد والے لشکر کو شکست دی، جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مسلمانوں کو بتا چکے تھے۔ اسی جنگ کے موقع پر انصار مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے: ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری لاشوں پر سے نہ گزرے۔ یاد رہے کہ غزوہ اس جنگ یا جنگ کی نیت سے کیے جانے والے سفر کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ احد۔ کفار کے لشکر نے بدر کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے سال دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے سال ابو سفیان کی قیادت میں 3000 سپاہیوں کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ ان میں سے 50 سپاہی ایک درہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے اور انہیں تاکید کی گئی کہ خواہ کچھ بھی حالات ہوں اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ باقی 650 صحابہ کا لشکر بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے سے تقریباً 5 گنا لشکر کے ساتھ مقابلہ پر آیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ درے پر مقرر 50 سپاہیوں میں سے اکثر نے درے کو چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے اور دشمن بھاگ چکا ہے۔ کفار نے درے کو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور کئی مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ خندق۔ ہجرت کے 5ویں سال تقریباً 20,000 کفار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اس جنگ میں کفار کے بہت سارے گروہ اور قبیلے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے ایک طرف بہت بڑے بڑے ٹیلے تھے اور ایک طرف باہم جڑے ہوئے مکانات تھے اور ایک طرف باغات تھے، ایک طرف کھلا میدان تھا۔ اسی میدان کی طرف سے حملہ کا زیادہ خطرہ تھا۔ چنانچہ
حضرت سلمان فارسی کے مشورہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے دن رات مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دشمن کے پہنچنے سے پہلے خندق کھود دی، جسے پار کر کے حملہ کرنا کفار کے لیے بہت مشکل تھا۔ دشمن کئی روز تک کھلے میدان میں لشکر کے ساتھ قیام پذیر رہا۔ ایک روز خدا کی تقدیر سے زور آور آندھی چلی، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔ جو آگ انہوں نے روشن کر رکھی تھی ہوا کے زور سے بجھ گئی، اور وہ سب کے سب ناکام ہو کر واپس چلے گئے، اور ان کے دلوں پر رعب بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کو بچانے والا ان کا خدا ہے۔ فتح مکہ۔ غزوہ خندق کے بعد اسلام نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب قائم فرما دیا۔ چنانچہ سن 8 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے باہر یہ لشکر قیام پذیر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر خیمے کے باہر آگ روشن کی گئی، جس سے مسلمانوں کے لشکر کا رعب اور بھی بڑھ گیا۔ کفار کی بھی آنکھیں کھلیں کہ وہ مسلمان جنہیں اذیتیں دے کر ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا تھا، آج ان کی تعداد میں ہزاروں گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ یقیناً مسلمانوں کے عقائد ہم سے بہتر ہیں، اور ان کا خدا ہمارے بتوں کے مقابل پر ان کی مدد کرنے پر زیادہ قادر ہے۔ کفار کا سردار ابو سفیان جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امن کی درخواست لے کر پہنچا، اس نے مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا تو اطاعت اور تنظیم کے اس مظاہرے نے اس کے دل پر بہت اثر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی بھی یہ حقیقت تجھ پر روشن نہیں ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان کے وفد میں 2 ساتھی اور بھی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ کفار کے سردار کے مسلمان ہونے کے بعد اس کی درخواست پر سارے مکہ والوں کو امن کی ضمانت دے دی گئی۔ چنانچہ دنیا کی اس عظیم الشان فتح میں کوئی خون ریزی نہ کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کا اعلان فرما کر اپنے سخت ترین دشمنوں کو معاف فرما دیا، کسی سے انتقام نہ لیا، اور دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کی نظیر پیش کرنا ناممکن ہے۔ حجت الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور خلافت کا قیام۔ سن 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، اور حج کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت نہیں، بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کی جان لینا یا مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اور آپ نے فرمایا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی نصیحت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اس حج سے واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند روز بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آخری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ خدائے واحد کی پرستش کے متعلق تھی۔ آخری عبادت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی وہ نماز کے قیام کی تھی، اور آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ یہ تھے، الی الرفیق الاعلی، یعنی میں اپنے اعلیٰ دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا۔ الفضل 15 تا 21 اکتوبر 2021، خصوصی اشاعت بابت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 40، آواز محمد فاروق سعید، UK۔